تو کفارہ تو ادا کر دو گے، لیکن روزہ پھر بھی آپ پر فرض ہی ہے، اس کی قضا آپ پر واجب ہے ہی۔ آپ نے اگرچہ کفارہ ادا کر دیا، کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ اگر صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو آپ پر وہ قضا لازمی واجب ہے ابھی بھی۔ تو کفارے سے صرف کام نہیں چلے گا۔ کفارہ وہ شخص ادا کرے جو معذور ہو، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، شریعت نے جس کو معذور کہا ہے، وہ شخص اگر ایسا کر رہا ہے کہ روزہ رکھنے میں اس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اب اس پر ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، وہ کفارہ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور اگر کوئی تندرست شخص ایسا کر لے کہ کفارہ ادا کر لے اور اس کا کام چل جائے، تو یہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حکم ہے وہ صرف اور صرف معذور کے لیے ہے۔ تو اسی طرح ہمارے درمیان جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تراویح مکمل کا سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ حافظ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک سنایا اور آپ لوگوں نے بغور سنا۔ تو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کل سورہ تراویح بھی ہوگی، اور یہاں نہیں تو جو جہاں پڑھنا چاہے پڑھے، ضرور تراویح ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک سن لیا ہے اور بھی جا کے تراویح پڑھیں، چاند دیکھ کر ہی شروع کریں اور چاند دیکھ کر ہی مکمل کریں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ دانش صاحب یہاں تشریف فرما ہے، آپ لوگوں نے تراویح سنی اور حافظ کی خدمت آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، تو آپ لوگ ان سے مصافحہ بھی کرتے رہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے گا آپ لوگ کو۔ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، نماز پڑھی، جتنے کام عبادت کے آپ نے کیے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں عطا کرے گا۔ لیکن روزہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کے لیے ہوں۔ دیکھیں، ساری عبادت کا مقصد جنت، ساری عبادت کا مقصد، اگر آپ نے نماز پڑھی اس کا مقصد جنت، زکوٰۃ دی مقصد جنت، حج کیا مقصد جنت، عمرہ کیا مقصد جنت، الغرض جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا مقصد جنت ہے۔ لیکن تراویح، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کے لیے ہوں، اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، ایک واقعہ ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے ملازم میں سے ایک شخص کو بہت پسند کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ بات یہاں پر آئی کہ اس نے بازار میں بہت سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ساری طرح کی مارکیٹیں لگا دی۔ مارکیٹیں لگانے کے بعد اپنے ملازم کے درمیان اعلان کیا کہ یہ لوگوں جس چیز پر ہاتھ رکھ دو گے وہ چیز تمہاری۔ سب دوڑتے ہوئے گئے، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ رکھا، کسی نے جواہرات پہ رکھا، کسی نے ہیرے پر رکھا۔ جس چیز پہ ہاتھ رکھا وہ چیز اس کی ہو گئی۔ لیکن ایک ملازم ایسا تھا جو بادشاہ کا بہت پسندیدہ تھا، اس نے جا کر سیدھے اپنا ہاتھ اپنے آقا پر رکھ دیا، اپنے آقا پر رکھ دیا۔ کیا کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ اپنے آقا پر رکھ دیا، جس نے جو کچھ پایا سب چیز اس کا، لیکن جس نے آقا کو پا لیا، آقا اس کے، وہ اس کا، جو چیز آقا اس کو دے گا وہ تمام چیز اس کی ہوگی۔ اسی طرح سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ روزہ کیا، عبادت کیا، جتنی بھی عبادت ہے سب کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں روزے دار کے لیے ہوں اور روزہ میرے لیے ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ پابندی سے رکھیں، پابندی سے، کیونکہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں روزے دار کے لیے ہوں۔ ایک جگہ اور حدیث قدسی ہے کہ روزے دار کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسند ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے پابندی کے ساتھ روزے رکھیں، پابندی کے ساتھ، کیونکہ نفل روزہ بعد میں ہے۔ ہاں، اگر عورتیں ہیں ان کے مہینے کے اگر ہٹا دیا جائے ان پہ کوئی عذر نہیں،
وہ قضا کر لیں گے. لیکن حالت اس میں تندرستی میں روزے کو چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ روزہ فرض ہے. اسی طرح نماز بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے. دیکھیں رمضانوں میں ماشاءاللہ یہاں بھی اور تمام مساجد میں